صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین۔ جس شخص کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام کی کمائی سے ہو، اس کی دعا اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے جماعت انبیاء علیہ السلام، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال بجا لاؤ، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ نیز فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا حال بیان فرمایا کہ جو طوالت سفر کے باعث اس کے بال پراگندہ، جسم غبار آلود ہے، اور اس فقیرانہ حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام کی کمائی سے ہے، اس کا جسم حرام کی کمائی سے پلا ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسند احمد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا، ان میں سے 1 درہم حرام کی کمائی سے ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی پاکیزہ زاد راہ کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا اسے جواب دیتا ہے کہ تیری حاضری قبول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تجھ پر نزول ہو، تیرا توشہ حلال، تیری سواری کسب حلال سے، تیرا حج قبول اور بخشش سے بھرپور۔ اور جب کوئی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری پر بیٹھ کر لبیک پکارنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے منادی جواب دیتا ہے، تیری لبیک نامنظور اور تو رب کی رحمت سے محروم ہے، تیرا زاد سفر ناجائز، تیرا توشہ حرام اور تیرا حج غیر مقبول۔ آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے واضح ہے کہ قبولیت اعمال کے لیے رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ نہ تو دعاؤں میں لذت ہوگی اور نہ ہی باقی عبادات پایہ قبول تک پہنچ سکتی ہیں۔ حرام ذرائع سے روزی کمانے والوں کو اللہ کے فرمان پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رزاق کائنات ہے۔ اس کا فرمان ہے سورہ ہود آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، لہٰذا حلال ذرائع اختیار کرنا انسان کا کام ہے، رزق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کمانے کے حلال ذرائع اختیار کرو، یقیناً اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا مکمل رزق نہ کھا لے، اگرچہ اس کی خواہش کے مطابق یک بارگی ہی اسے مل جائے۔ اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے روزی کماؤ، جائز کر لو اپنے لیے اور ناجائز کو چھوڑ دو۔ حدیث کے مطابق جب انسان کا مقدر ہی اس کو ملے گا تو پھر حرام طریقے سے ہاتھ پاؤں مارنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ حرام مال کی مثال بادلوں کے سائے کی طرح ہے، جس طرح بادلوں کا سایہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح حرام مال بھی وفا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور حرام سے بچائے۔ اے اللہ تعالی ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھنا، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔